بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اور جسمانی مسائل ان کے حل کے لیے ولی اللہ حافظ کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج جو عمل میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں وہ دشمن کے پیش نظر ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے لوگوں کا کردار ہے جو ہمیں بلا وجہ ہم سے حسد کرتے ہیں، ہمیں مختلف پریشانیوں میں مبتلا کیے رکھتے ہیں، بار بار آپ کے اوپر جادو ٹونے کے اگر عملیات ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی یا کوئی دعوت پر اترا ہوا ہے، کوئی آپ کی جان لیوا حملے آپ پر کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے۔ پہلے تو کوشش کریں کہ اگر سمجھانے سے بات حل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سمجھانے کے باوجود بھی آپ کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا اور آپ طرح طرح کے معاملات نسخے کر کر کے تھک چکے ہیں، تب اس عمل کو کیجیے گا۔ عمل بہت ہی نایاب اور مجرب ہے اور سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اور اب ہمارے ارد ایسے بہت سارے مسائل ہم الجھے ہوئے ہیں نا، اپنے خاندانی مسائل میں، اپنی گھریلو زندگیوں میں، اپنے سسرالوں میں، کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا شخص، کوئی نہ کوئی ایسی عورت ضرور موجود ہوتی ہے جو ہم پر بار بار اٹیک کرتے ہیں۔ اب وہ حسد کی بنا پر اٹیک کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کسی اور جانی دشمنی کی بنا پر کر رہے ہیں۔ مالک مکان کرایہ دار سے پریشان ہے، کرایہ دار کو مالک مکان سے کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے، کسی قسم کا کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہے، اگر کوئی عدالتی معاملہ ہے، کوئی ایموشنلی جیسے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے بچے بچیوں کو، اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، آپ بے بس ہو چکے ہیں نا مکمل طور پہ، اور ہر دروازہ آپ نے کھٹکا کے دیکھ لیا لیکن آپ کو فائدہ نہ ہوا، تب اس عمل کو کیجیے گا۔ پہلے تو کوشش کریں کہ معاف کر دیں، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے ہدایت کی دعا کریں جو بھی آپ کا دشمن ہے۔ اور اسی عمل کے پیش نظر اگر آپ کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہے تو پھر آپ اس عمل کو کیجیے گا، لیکن ناجائز نہ کریں گے۔ کوشش کریں کہ آپ حق پر ہوں، تبھی آپ کے ساتھ معاملات میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ حق پہ نہیں ہیں نا اور آپ کچھ بھی کریں کسی کے لیے تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوگا، اس کا الٹے اثرات، بد اثرات آپ کے اوپر آنے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی جانی مالی بندش کا مزید سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے جب بھی اس عمل کو کریں سوچ سمجھ کے کریں۔ اب میں آپ کو عمل پیش کرتی ہوں، آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پاک صاف ہو کے 2 رکعت صلاۃ توبہ کے ادا کرنے ہیں۔ توبہ کی 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ 2 رکعت جو آپ نے پڑھی وہ اپنے دشمن کو ہدیہ کر دیجیے گا، کہہ دیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں، اگر وہ سدھر گیا تو ٹھیک ہے، نہ سدھرا تو پھر آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان والے وقت میں، عصر اور مغرب کا جو درمیان کا وقت ہے نا، وہ وقت آپ نے چننا ہے۔ اس وقت میں آپ کو 3 ماچس کی تیلیاں لینی ہیں۔ عمل بہت ہی مختصر سا ہے، آپ اسے چاہیں تو 3 دن، 7 دن یا حد ہوگی تو 11 دن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر 3 دن کریں، 7 دن کریں، 11 دن کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں کام بن گیا لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں بنا، تو کچھ دن رک کر پھر آپ اس کو 3 دن، 7 دن یا 11 دن کے حوالے سے کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ توبہ ضرور ادا کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالیں گے، تھوڑا بہت جو بھی ہو ہلکا پھلکا نکال لیا کریں، کوئی 11 روپے، کوئی 22 روپے، ایک کھجور، ایک انڈا، کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو 3 ماچس کی تیلیاں لینی ہیں، لیکن جلی ہوئی نہ ہو ماچس کی تیلیاں، ٹھیک ہے، جلی ہوئی ماچس کی تیلیاں نہ ہو۔ 3 ماچس کی تیلیاں لے کر آپ کو ان 3 تیلیوں پر الگ الگ عمل کرنا ہے۔ عمل کچھ اس طریقے سے کہ پہلی ماچس کی تیلی اٹھائیں گے، عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت آپ نے ایک ماچس کی تیلی اٹھائی، اس پہ اول اور آخر 3 بار مکمل درود ابراہیم پڑھ کر 221 مرتبہ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو 221 مرتبہ۔ ایک تیلی پہ پڑھا، پھر آخر پہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، اس تیلی کو سائڈ پہ رکھ گیا۔ اب دوسری تیلی اٹھا لیں، اب اس کے اوپر بھی اول اور آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے 221 مرتبہ یا قہارو یا جبارو پڑھ کے اس کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ تیسری تیلی اٹھائیں، تیسری تیلی پہ بھی اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور 221 مرتبہ یا قہارو یا جبارو پڑھ کے وہ تیلی بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ اب آپ پہلے دیکھ لیں کہ جو نفل آپ نے پڑھا تھا اس سے اس کو کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو اگلے دن آپ نے عصر اور مغرب کے ہی درمیانے وقت میں وہ تینوں تیلیاں ایک ساتھ جلا دینی ہیں، ان کو ایک ساتھ آگ لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں جلانی۔ ان تینوں تیلیوں کو آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھتے ہوئے ایک ساتھ آگ لگا دینی ہے، اور جب آپ آگ لگا رہے ہوں گے اس وقت پڑھنے کی قید کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھنا اور اتنی دفعہ نہیں پڑھنا، آپ ایسے ہی بس وہ فارمیلٹی کے لیے ذکر کر دیجیے گا۔ تصور کریں گے اپنے دشمن کی بربادی کا، اس کی تباہی کا۔ اگر آپ کسی کی زبان درازی سے بند ہے، اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں دشمن کی،
اس کے جملوں سے تنگ ہے، اس کے باتوں سے تنگ ہے، تو اس کی زبان بندی کی دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی زبان بند ہو جائے گی، آپ کے خلاف وہ بولے گا نہیں۔ اور اگر آپ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس بھی قسم کا کرنا چاہتے ہیں، وہی دعا وہی انجام اپنے تصور میں رکھیں، اپنے دشمن کو اس تکلیف میں مبتلا ہوتے دیکھیں، اور اس کے بعد پھر وہ 3 ماچس کی تیلیاں جلا کر آپ نے یا کہارو یا جبارو پڑھتے ہوئے مٹی میں دفن کر دینی ہے، چاہے گھر کے کسی گملے میں دفن کر دیں، چاہے گھر کے باہر دفن کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مٹی میں دفن کیجیے گا، پاک مٹی ہونی چاہیے، پلید نہیں ہونی چاہیے۔ مٹی میں دفن کر دیں۔ مٹی میں دفن کرتے ہوئے آپ بس یہی نیت کریں گے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا تباہی بربادی کا، وہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ 3 دن، 7 دن یا 11 دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اس کو حق پر کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر معاف کر سکیں پہلے تو معاف کر دیجیے گا، اگر نہ کر سکیں تو پھر معاملہ کھینچ دیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، اس دعا کو ہدیے کے طور پہ آگے ضرور پہنچایا کریں، میرے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جایا کریں، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ان سب کے لیے دعا کیا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، میری والدہ کا بھی نام لیا کریں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، سب کو، میرے بہنوئی کو، سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا وہ جہان اچھا کرے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو زمین ہے نا اس کو ہمارے گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے راحت کا سامان بنا دے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آمین۔